وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے از اور ایزا۔ یہ دو ورڈ ہیں قرآن مجید میں، آپ نے بہت کثرت کے ساتھ پڑھے ہوں گے۔ کیا ڈفرینس ہے، کیوں آتے ہیں، کیا قواعد ہیں ان کے، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے از کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف: از ایسا ظرف زمان ہے، یعنی پارٹیکل آف ٹائم۔ یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، ظرف زمان، ظرف مکان، لیول 1 کی ابتدائی کلاسز میں بتا چکا ہوں۔ جو ماضی کے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرے، صرف اور صرف ماضی۔ اکثر قرآن میں کسی بھی ہسٹوریکل یا ماضی میں گزرے ہوئے منظر کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ معنی کیا دیتا ہے؟ جب، وین۔ انگلش میں آپ نے سنا ہوگا وین دے ارائیوڈ آئی واز سلیپنگ، جب، اس وقت جب۔ تو واٹ ہیپن وین، اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے۔ یا میں کہتا ہوں ریممبر وین وی ور اسٹوڈنٹس، یاد کرو جب ہم طالب علم تھے۔ رولز کیا ہیں اس کے؟ صرف ماضی کے مفہوم میں آتا ہے، اکثر اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے، جیسے کبھی اذکر، یاد کرو، محذوف مانا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا اس کی قرآنی مثالیں۔ وَإِذْ قَالَ، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس آیا زمان، یعنی کہ ماضی کا بتانے، تو ماضی آ گیا کہ جب، اور جب۔ قال، اس نے کہا، ربو کا، تمہارے رب نے، للملائکہ، فرشتوں کو۔ تو دیکھیں، اور یاد کرو، تو یہاں پہ اذکر ہے، محذوف ہے۔ اذ نے ہمیں اذکر کا معنی دے دیا۔ جیسے یا تو آپ سمپلی کہتے جب تمہارے رب نے ملائکہ کو کہا، یا اذکر محذوف مان لے تو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ کو کہا۔ دوسرا وَإِذْ، دیکھیں ماضی آ گیا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، ماضی کا مفہوم، ماضی کا فعل آ گیا، اور اذکر محذوف ہے یہاں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو یہ ماضی کا مفہوم اور ماضی کا صیغہ آ گیا۔ تو سارے واقعات ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اس لیے از آیا ہے۔ کچھ درسی مثالیں دیکھ لیں۔ از جا، ماضی، کہ جب ٹیچر آیا، سکت الطلاب، تو اسٹوڈنٹس خاموش ہو گئے۔ از نجح طالب، جب اسٹوڈنٹ کامیاب ہوا، فارح ابوہ، تو اس کا والد خوش ہو گیا۔ فارح فعل ہے۔ تو از ماضی کے واقعات کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ماضی کا مفہوم دیتا ہے۔ دوسرا ہے ایذا۔ عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایذا ایک ایسا ظرف زمان ہے جو مستقبل یا ایک متوقع واقعہ کو بیان کرے گا۔ اس میں شرط، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم جب حرف شرط پڑھ رہے تھے، ایذا ہم نے ادھر بھی پڑھا ہے، تو شرط اور یقین دونوں کا مفہوم دیتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اب ایک جب ماضی کا تھا، ایک آئندہ کا ہے، اور جب بھی، جیسے ہی۔ تو سیاق و سباق سے جانیں گے کہ ان تینوں میں سے وہ کون سا معنی دے رہا ہے۔ رولز کیا ہیں؟ وہی، اکثر اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے، لیکن معنی مستقبل کے ہوتے ہیں۔ اور یہ عربی کا ایک بالکل یونیک ایک سٹائل ہے کہ ماضی کا صیغہ، مستقبل کا مفہوم۔ قرآنی مثال دیکھیں۔ ایذا، یہ حرف شرط غیر جازمہ، یہاں پہ یہ ظرف زمان، دیکھیں اکثر اس کے بعد فعل ماضی ہے، اذا جا، کہ جب آ گیا، لیکن اب یہاں پہ ماضی کا صیغہ یوز کر کے جو اس کا آگے بیان ہے وہ مستقبل کا ایک یقینی اور متوقع واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے گی، تو فیوچر کا ایک دے رہا ہے اس میں سے مفہوم،
ماضی کا سیگا یوز کر کے۔ از اور ازا میں اتنا فرق ہے، جا ماضی ہے، واقعہ مستقبل کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ مثال دیکھیں، ازا حرف شرط جازمہ اور غیر جازمہ، یہاں پہ ظرف زمان، اور زلزلاتی، تو اسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا زلزلہ، 4 حرفی یہ فعل ہے زلزلہ۔ تو اذا زلزلت الارض یعنی کہ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، فیوچر کا وہ ہے مفہوم، ماضی کا صیغہ زلزالہا، اور جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے۔ اب یہ ایک طرح کا قیامت کا مستقبل واقعہ ہے، لیکن ماضی کے مفہوم سے اس کا بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، اذا سما انشقت، ٹھیک ہے، تو فیوچر کا ایک واقعہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو یقینی متوقع واقعہ ماضی کے صیغے میں بتایا جا رہا ہے مستقبل کے مفہوم کے ساتھ، وہاں پہ اذا یوز ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ قرآن مجید کھول کے پڑھیں گے، از ماضی میں گزرا واقعہ کا نفہم اذا ان معنوں میں آئے گا، باقی آپ جملے کے سیاق و سباق سے جان جائیں گے۔ کچھ درسی مثالیں دیکھیں، اب یہاں پہ تھا از داخل المعلم، کہ وہ داخل ہوا تو ہم کھڑے ہو گئے، لیکن اذا ہوا ہے تو اب یہ داخلہ ماضی کا ہے صیغہ، لیکن اذا کے ساتھ جب آئے گا تو شرط بھی ہو گئی اور ایک مستقبل کا متوقع واقعہ بھی ہو گیا کہ اذا داخل المعلم، کہ جب ٹیچر انٹر ہوگا نقوم، تو تب ہم کھڑے ہوں گے۔ اذا نجحت تفرح اسرتک، یعنی کہ جب تم کامیاب ہوگے، نجحت ماضی کے صیغے سے مستقبل کا مفہوم اس کی وجہ سے کہ جب تم کامیاب ہوگے تو تمہارا خاندان خوش ہوگا۔ اصل فرق دیکھیں، از اذا صرف ماضی اور متوقع مستقبل اذا، نوعیت واقعہ بیان کرے گا ماضی کا، اس کی نوعیت شرط یا پیش گوئی دونوں، قرآن میں استعمال تاریخ کے لیے، قصے بیان کرنے کے لیے، واقعات بیان کرنے کے لیے از، نتائج، وعدے، قیامت کی پیش گوئی، یہ سب بتانے کے لیے اذا۔ ایک چیز ہو چکی از، ایک ہوگی ابھی اذا، بس یہ ان کا فرق ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ اس کلاس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ کی محنت ہے، بچپن میں ہی اگر آپ بچوں کو یہ کورس کروا دیں بیسک ٹو ایڈوانس عربی، ساری زندگی صدقہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئے گا۔ جزاک اللہ۔